یہ سیالکوٹ کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ ہے، ایک عورت کیسے سیریل کلر بن گئی۔ فیصل آباد میں شروع ہوتی ہے سٹوری۔ پہلے فیصل آباد میں ایک لڑکی ہے، جو لڑکی وقت سے پہلے جوان ہو گئی ہے۔ اس کی جو خواہشات ہیں، جسم کی جو ضرورت ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، وہ اس کو تنگ کرتی ہیں۔ تو لڑکیاں کوئی کام کریں یا نہ کریں، محلے کی باجی بن جاتی ہیں ٹیوشن والی۔ اس نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن بنانی شروع کر دی۔ ان کو دیکھا دیکھی تھوڑے بچے، اس کے پاس بڑے بچے بھی آنے شروع ہو گئے۔ یہ بچوں سے بڑا پیار کرتی، حق کرتی، گال پر کو کس کرتی، اور بڑا ان سے فرینکلی ماحول تھا۔ اور انہوں نے اپنے شکاری بچے ڈھونڈ لیے کہ یہ بچے اس کے کام کے ہیں۔ ان کو آہستہ آہستہ پیار پیار سے اپنی طرف راغب کرتی رہی۔ سلسلہ تھوڑا آگے چلا ہے تو بچوں کو اس نے اپنے نشانے پہ بنا لیا، اور ایک دو بچے ساتھ نے کوئی حرکت بھی کی، نازیبا حرکت۔ وہ بچے اس کام سے خوش تھے، لیکن کیا تھا کہ جو لڑکی تھی، اس کی ماں نے دیکھ لیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھ لیا تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہ ہماری بیٹی کی عمر ابھی بہت تھوڑی ہے، مشکل سے 18 سال ہو رہی ہے، تو اس کو کتنی آخر آئی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی ہماری لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس کا چٹ پٹ بنگنی اور شادی کر دو اس کی، پھر مت کہنا کہ تمہیں میں بتایا نہیں تھا۔ شوہر اس اپنی بیوی کی بات سمجھ گیا، جو پردے میں بیوی نے بات کی تھی۔ اس نے رشتہ دیکھا، سیالکوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک آدمی وقت سے پہلے فوج سے ریٹائر لے لیتا ہے اور کھاد کی دکان ڈال لیتا ہے۔ تو اس کو رشتہ درکار تھا، ان کو کوئی شوہر ڈھونڈنا تھا لڑکی کے لیے۔ لو جی، رابطہ ہو گیا۔ دونوں فیملی ہیں بٹ فیملی۔ اب لڑکی کی وہاں پہ مشکل سے 18-19 سال عمر ہوگی، اور اس کی شادی کر دی، وہاں پہ آ گئی۔ لڑکی ابھی بھرپور جوان ہے، تو شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ جو مرد تھا، ایک کڑیل تگڑا جوان تھا، اس نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ لیکن اس عورت کی ایک ہی خواہش تھی، یہ چھوٹے معصوم بچوں کو اپنا شکار بناتی تھی۔ اس شوہر تھا، اس سے اس کو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں لڑکے ہوتے ہیں۔ اور یہ نا آہستہ آہستہ محلے میں چھت میں آنا جانا شروع کر دیا، لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتی ہے اس کے ساتھ والے پلاٹ میں ایک گھر ہے، ان کا جو لڑکا تھا وہ ڈنڈ بیٹھک لگاتا تھا، باڈی بلڈنگ کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا۔ تو وہ جو لڑکا تھا اس کو چاچی بولتا تھا۔ یہ چھت پہ کھڑی ہو کے اپنی کھڑکی سے اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کو گاہے بگاہے اپنے گھر بلاتی، کچھ چیز لانے کے بہانے۔ اب اس کو جب بھی بازار جاتی، اس کے لیے کبھی شرٹ لے آتی، اور لڑکا جو تھا نا، اس کے پاس بار بار آنا شروع ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، مشکل سے 50 گھر ہوں گے، اور سارے گھر تھے، زیادہ گھر تھے بٹ فیملی کے۔ یہ لڑکا وہاں پہ آنا شروع ہو گیا، وہ چاچی بولتا تھا۔ چاچی اس کو نا مزے مزے کھانے بنا کے دیتی، اس کے لیے کپڑے لے کے آتی، اس سے فرینکنس ہوتی، اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے شہر میں جاتی کبھی کبھار۔ اس نے لڑکے کو یہ ظاہر کر دیا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ لڑکا تھا 14-15 سال کا، لڑکے کو بھی طلب تھی کسی چیز کی۔ اب یہ جو لڑکی ہے جو شادی کر کے آئی ہے، اس کی چاچی لگتی ہے۔ اب اس نے اس لڑکے کو اپنے بس میں کر لیا، اور لڑکے سے اپنی نیڈ پوری کرنی شروع کر دی، اور اس پہ خرچہ بھی کرتی، اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتی، اور اس کو اپنی جسمانی ضرورت بھی اس کی لڑکے کی پوری ہوتی رہی۔ یہاں تو سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ چھوٹا سا گاؤں میں زیادہ دن بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جو اس کا شوہر تھا، اس کو معلوم پڑ گیا محلے کے لوگوں سے کہ بھئی تمہاری جو بیوی ہے، جو ہمسایہ تمہارا برادری میں بھائی کا بیٹا لگتا ہے، وہ بہت گھر میں آتا ہے، اور بڑا فرینکنس ہے ان میں آپس میں، تو بہتر ہے کہ بات بڑھے اس سے پہلے تم بات کو دبا دو۔ یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، بھئی میں نے ایسے سنا ہے، اور میں نے جن لوگوں نے سنا ہے وہ سچ بتاتے ہیں، جھوٹ بات نہیں وہ کرتے۔ میں تم کو ماروں گا نہیں، ڈانٹوں گا نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ تم کو میں پسند نہیں ہوں، میں تم سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہوں، تم چھوٹی لڑکی ہو۔ تم کو اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ اگر ان کو میں جس لڑکے سے تم ملتی ہو، جو ساتھ والے چاچے کا بیٹا ہے، تو وہ چھوٹا ہے تمہارے ساتھ، اس کی زندگی برباد مت کرو۔ تو کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شوہر کہتا دیکھو پھر مت کہنا کل کو مسئلہ بن گیا تو، میں تمہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں، تم کو اگر وہ پسند ہے تو اسے مجھ سے طلاق لے لو،
اس سے شادی کرنی ہے تو کر لو۔ اب یہ عورت کو نا بڑا اچھا لگا یہ جو شوہر نے اس کو آپشن دیا ہے۔ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے اگر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں؟ تو لڑکا اس ٹائم پیار میں تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اس کو پیسے ملتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، چیزیں کپڑے ہر چیز لا کے دیتی تھی وہ، اور جسمانی ضرورت بھی پوری کر رہی تھی وہ۔ لڑکا بڑا خوبصورت تھا، اس کا درمیانہ سا قد تھا، لمبے لمبے بال تھے، صحت مند باڈی تھی، اور لڑکا ڈرتا نہیں تھا، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آگے ہو کے وہ لڑائی کرتا تھا، اس طرح کا لڑکا تھا۔ اب نہ وہ جو لڑکی کا شوہر تھا اس نے لڑکے گھر بھی بتایا کہ بھئی ایسا ایسے بات ہے، میں نے اپنی بیوی کو سنبھالا ہے، کوشش کر رہا ہوں میں کہ بات کو یہیں دبا دوں، آپ بھی اپنے بیٹے پہ کنٹرول کریں۔ لو جی، انہوں نے بھی لڑکے پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اب لڑکی جو تھی نا، اس کو جو بار بار وہ لڑکا یاد ہے، لڑکی نے کیسے بھی کر کے دوبارہ اس کو اپنے گھر رات کے ٹائم ایسے وقت جب شوہر نہ ہو، کو محلے میں دیکھے نہ، ملانا شروع کر دیا۔ لڑکی اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ جب یہ بات زیادہ دیم ہوئی تو شوہر نے کہا بھئی ہاں بھئی اب زیادہ حد سے بڑھ گیا کام، لہذا بہتر ہے تم مجھ سے طلاق لو اور اس سے شادی کر لو، میں بچے نہیں دوں گا۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اس لڑکے سے کہا مجھے شادی کرو گے؟ لڑکا کہتا کروں گا۔ اب لڑکا جو تھا اس ٹائم تو جوانی کے جوش میں اس نے کہہ دیا۔ لڑکی طلاق لینے کے بعد واپس چلے گی فیصل آباد۔ اسے جو لڑکا ہے اس نے 4 دن تو اس کو بڑا برا لگا، لیکن اس کے گھر والوں نے، بہن بھائی رشتہ دار سب نے سمجھایا دیکھو وہ تو عمر سے بڑی ہے، کردار کی اچھی عورت نہیں ہے، لہذا تمہاری ابھی بچہ عمر ہے، تم بہک گئے تھے، چلو سدھر جاؤ۔ لڑکے کو سمجھا لیا اس نے، اور انہوں نے بھی وہ کیا کیا، وہ گاؤں چھوڑ کے ساتھ ایک بڑا قصبہ تھا وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ قصبے میں شفٹ ہو گئے، لڑکا کچھ دن تو برداشت کرتا رہا۔ اب لڑکے کی خواہشیں پوری کرتی تھی وہ عورت، اور پیسے بھی دیتی تھی، کپڑے بھی نئے نئے لا کے دیتی تھی۔ اب لڑکے کو خواہش پوری کرنے کا دل کرے، اب جس گاؤں میں شفٹ ہوئے تھے قصبے میں، وہاں اس نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی شکار مل گیا، لیکن وہ جو عورت کے ساتھ اس کو تھا ریلیشن، ویسا ٹیسٹ کہیں نہ اس کو آئے، اور پیسے بھی نہ ملے۔ یہ نا در بدر کبھی کسی وہاں پہ ایک آتی تھی فیملی پلاننگ والی جو بچوں کو قطرے پلاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ گیا، اس کو تنگ کرتا، اس کے گھر چلا جاتا، اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا۔ ایسے ہی محلے میں اس نے 1-2 شادی شدہ عورتیں گھیر کے رکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ جب یہ وہاں اس کو وہ چیز نہ ملی تو انہی دنوں میں کوئی بندہ تھا، وہ اس کو یہاں دربار پہ لے گیا۔ اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا دربار تھا، وہاں پہ جمعرات کو بہت لوگ چراغی ہوتی تھی، بہت لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ جب اس دربار پہ گیا نا، وہاں پہ اس کو نا ہو بہو اس کے جیسے جسم والی عورت، ایک بھرے جسم کی عورت کو نظر آتی ہے، اور وہ اس کی نظر کو دیکھتا ہے نا تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے شکار ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی، وہ عورت عمر میں کافی بڑی تھی اس سے۔ اب یہ اس کے آگے پیچھے چکر لگاتا ہے، تو لڑکی جو ایک دن سے بات کرتی ہے کہ تم کو مسئلہ کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے بھائی مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ عورت کہتی ہے تو میرے بچے کے برابر ہے، تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ آخر نہ وہ عورت خود بھی کوئی سیدھی عورت نہیں تھی، وہ دربار پہ آتی، وہاں پہ ان کی وہاں دربار پہ ملاقات شروع ہو گئی۔ ملاقات بڑھتی رہی۔ یہ جو عورت تھی یہ کالا جادو کرنے والی عورت تھی، کوئی موکل تھے ان کے پاس۔ اس عورت نے کہا میں تمہاری، اس نے اپنی نا پہلی لو سٹوری اس کو بتائی تھی عورت کو۔ یہ عورت کہتی میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، پیسے بھی، جسمانی خواہش بھی، اور بھی جو ضرورتیں میں پوری کروں گی، لیکن تم کو میرے لیے ایک بندے کا مرڈر کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو اس محلے میں نیا نے آیا نا، اس نے کافی لڑائیاں کی چھوٹی موٹی، بتانے کے لیے کہ میں بھی محلے میں نیا ڈون آیا ہوں، تو چھوٹے موٹے لوگ اسے ڈرتے بھی تھے۔ عورت نے سمجھ لیا یہ بندہ ڈرنے والا نہیں ہے، نڈر لڑکا ہے، گرم خون ہے، کسی کی بات سننے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے پورا اپنے بس میں کر لیا، تو کہتی ہے تم کو اگر میں چاہیے تو فلاں نامی ایک کالا جادو کرنے والا جو ہے نا شاہ، کالے شاہ ہے، اس کا مرڈر کرنا پڑے گا۔ میرے موکل اور اس کے جو موکل ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اگر میں اس کو نہ ماروں گی تو وہ مجھ کو مروا دے گا،
یا میرے موکل کے ذریعے مجھ کو مروا دے گا۔ لڑکے کے ذہن میں اس کی باتیں تو نہیں آئی، لڑکے کو اپنی نیڈ پوری ہوتی نظر آ رہی تھی اس عورت سے۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ مارنا ہے مار دوں گا۔ اب نہ اس نے اس بندے سے دوستی کرنے کی شروع کر دی۔ وہ مرد اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس کو جو بھنگ اور سردائی سی ہوتی ہے بادام شدام ڈال کے پیتے ہیں، اس کا بڑا شوق تھا۔ اس کے جب گھر والے یہاں پہ شفٹ ہوئے اس قصبے میں، تو لڑکے کی آوارہ گردیوں سے تنگ سے اس کو ایک بھینس لے دی تاکہ بھینس ڈیرے پر رہ لے اور نہ اس کو چرا ڈالا کر، کیونکہ اسکول تو جاتا نہیں تھا، کام کوئی کرتا نہیں تھا۔ تو ایک چھوٹی سی حویلی تھی، وہاں بیٹھتا تھا اور وہاں صرف اس کے یار دوست آتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس بندے کو، اس شاہ کو اپنے حویلی پہ لاتا، سردائی بنا کے پلاتا، دوستی کر لی۔ اب دوستی ہونے کے بعد ایک دن اس کو سردائی میں زہر ملا کے دے کے، وہاں پہ توڑی والا کمرہ ہوتا ہے جس میں چارہ رکھا ہوتا ہے سٹور کرنے کے لیے، اس کے اندر پھینک دے زہر دے کے کہ مر جائے گا، تو ساتھ ہی گندا نالا ہے وہاں پھینک دوں گا اس کو۔ اور یہ جناب اپنے جو عورت تھی اس کو جا کے بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، میں نے تمہارا کام کر دیا، اب تم میری نیڈ پوری کرو۔ عورت نے اس کو جو وہ چاہتا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا، اس کو لڑکی نے، اس عورت نے خوش کر دیا، پیسے بھی بہت دیے اور جسمانی ضرورت بھی پوری کرتی رہی۔ یہ آتا ہے 2 دن بعد، دیکھتا ہے کہ وہاں پہ مرا ہے کہ نہیں مرا، تو دیکھتا ہے تڑپ رہا ہے ابھی۔ یہ اس عورت کو بتاتا ہے کہ وہ تو مرا نہیں ہے ابھی تک۔ وہ کہتی ہے جب تک یہ کالا جادو والا علم کسی منتقل نہ کریں، مرتے نہیں ہیں، تو اس کو مجھے نہیں پتا، تم کیسے بھی مار دو اس کو بس۔ اب نہ اس نے کیا کیا، جہاں پہ اس کے ڈیرا تھا وہاں پہ کمرے کے اندر ہی نا کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی شروع کی، سیدھا کھڑا کھوتا رہا گڑھا، سیدھا گہرا گڑھا کھودتا رہا کنویں کی طرح، اور اس کو وہاں پہ گڑھا کھود کے سیدھا کھڑا کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ابھی یہ مرا نہیں تھا، زندہ تھا، سانسیں چل رہی تھی، مٹی ڈال دی۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، 2 دن پہلے غائب تھا، پھر یہ اس نے دبا دیا، 3-4 دن ہو گئے، اس کی فیملی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا باپ نہیں مل رہا، کالے شاہ نہیں مل رہا، ارد گرد یہ وہ، اور یہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، ابھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہیں نہ ملے، بڑے پریشان، اور نہ کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ کہاں گیا بندہ، کس نے مارا ہے۔ بات رفع دفع ہو گئی، اور یہ جو سا نا اس عورت کی جان نہیں چھوڑتا جس نے بندہ مروایا تھا، صبح شام اس کے پاس جانا، چکر لگانا۔ انہی دنوں میں گاؤں میں لگا ہوا تھا میلہ، اور میلے میں خوب جوش ہوتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ ایک اور اس کی دوست تھی، اس عورت اس کی دوستی کرا دی، یہ اس کے پاس جاتا، دونوں کے پاس جاتا اور دونوں کے ساتھ ضرورتیں پوری کرتا۔ اب یہ جو عورت تھی جو کو وہاں پہ دربار پہ ملی تھی، اس کے بھتیجے کو پتہ چل گیا کہ اس کی چاچی ہے، یہ کردار کی غلط عورت ہے، فلاں لڑکا اس کے ساتھ دن رات اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے جناب رات کو اپنی چاچی کا گلا دبا کے چاچی کا قتل کر دیا۔ اب وہاں سے قتل شروع ہوتا ہے، ایک قتل سے، ابھی سنتے جائیں قتل کتنے ہو رہے ہیں۔ چاچی کا قتل کر دیا، پولیس آتی ہے، اس لڑکے کو سزا ہو گئی۔ اب یہ جو لڑکا تھا یہ تھوڑا بدنام سا ہو گیا، وہاں مارکیٹ میں عورتیں اس سے کترانا شروع ہو گئی کہ یہ جس عورت کے پیچھے لگتا ہے جان نہیں چھوڑتا، صبح دوپہر شام اس کے پیچھے رہتا ہے۔ اب اسی اسنا میں اس مرد کو، جو لڑکا بھی جوان ہو گیا، مرد بن گیا پراپر، اس کو پتہ لگتا ہے جو لڑکی تھی، اس لڑکی کی کہانی وہاں پہ روک دی تھی نا، جو لڑکی کو طلاق ہو گئی، عدت کے بعد لڑکی نے اس سے رابطہ کیا، مجھ سے شادی کر نکاح کر، لڑکے نے کوئی رابطہ نہ کیا، 3-4-5 سال گزر گئے، اسے اور بہت سے شکار ملتے رہے، اپنا شکار کرتا رہا۔ اب جب وہ عورت بھی مر گئی جس کا موکل تھا، تو اس کو معلوم پڑتا ہے جو اس کی پہلی محبت تھی وہ بھولا نہیں تھا، یہ بھی اس کی، وہ چلی گئی تھی فیصل آباد، اس کی دوبارہ شادی ہوئی ہے سیالکوٹ میں، اور اس کا جو شوہر ہے وہ ریٹائر فوجی ہے اور کسی فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ ہے۔ اب تو اس کے دل میں لڈو پھوٹے کہ کیسے بھی میں اپنا پرانے پیار کو دوبارہ پانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس فیکٹری میں جاتا ہے، اس کے شوہر سے رابطہ کرتا ہے، اسلام دا بناتا ہے، اس کو نہیں بتاتا میں کون ہوں، ویسے اسلام دا بناتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے 4 دن، اور سیکورٹی گارڈ سے خوب اسلام دا بنا دیتا ہے، اس کے ساتھ جانا پینا کھانا، اور اس کی اکثر دعوت کرتا۔ ایک دن سیکورٹی والا طبیعت خراب تھی،
اسے کہتا ہے تمہیں میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور گھر سے اور راستے میں کھانا بھی لیتا ہے اس کے لیے، اس کو لے کے جاتا ہے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کے گھر لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو گھر بھی معلوم پڑ جائے، اس کی بیوی کو بھی دیکھ لیں۔ یہ پہنچتا ہے اس کے گھر میں، گھر میں جب پہنچتا ہے دروازے پہ بیل بجاتے ہیں، اس کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پرانے عاشق کو دیکھتی ہے تو غصے سے لال پیلی کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی اذیت اٹھانی پڑی، اتنی بدنامی ہوئی، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ وہ غصے میں تھی۔ یہ لڑکا اس کو اندر چھوڑ کے بیٹھ گیا، کھانا رکھا، اس کو کھانا پکڑایا اور موقع ڈھونڈتا رہا اسے بات کرنے کو۔ اسے بات کرنے کا موقع ملا تو لڑکی نے زوردار گال پہ تھپڑ مارا ہے، ایک مارا، دو مارا، تین مارا ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں تیرا مجرم ہوں، چاہے تو جان سے مار دے، مجھے معاف کرے گی تو میں جاؤں گا۔ لڑکے کو وہاں سے اب وہ اور خوبصورت ہو گئی تھی، اس کو تو بھول نہیں پا رہا تھا، اس کے لیے جوتے کھانے شروع تیار تھا، اس نے جوتے ہی مارے اس کو۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ تو بالکل ہی میرے آگے بے بس ہو چکا ہے، لڑکی اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ اس کے شوہر کو جو بیمار ہو گیا تھا اگلے دن پھر ملنے آتا ہے۔ اب اس کی بیوی کا جو تھا نا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، یہ سے سلام دعا لیتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے اور گلے لگاتا ہے، یہاں سے دوبارہ پروان چڑھتی ہے نئی محبت۔ یہ وہاں پہ جو اس کا شوہر تھا وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو اس عورت کی خواہش نہیں پوری کر سکتا تھا، جو فوجی ریٹائر تھا۔ اب یہ دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا، جب دیکھتا کہ وہ شوہر اس کا ڈیوٹی پہ ہے، یہ گھر جاتا، اور ان فوجی کا اپنا گھر تھا، اوپر یہ خود رہتے تھے، نیچے کرائے پہ دیا ہوا تھا۔ یہ وہاں پہ اس طرح بے دھڑک ہو کے جاتا جس طرح اس کا گھر ہے، اور نہ اس کی بیوی سے کہتا ہے تو کیا فوجی ساتھ رہ رہی ہے، پہلے میری غلطی تھی، میں نادان تھا، بچہ تھا، تو ایسا کرنا اپنے فوج شوہر سے طلاق لے اور میرے ساتھ آ جا۔ وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بے شک بوڑھا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو میں کچھ مکان نام لگا دوں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، پھر تم اس کو اگر جان سے مار دو تو میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ نا پلان بناتا ہے اس کے شوہر کو جان سے مارنے کے لیے۔ ادھر اس کو معلوم پڑتا ہے جو اس کی معشوقہ ہے اس کے کوئی اور بھی یار ہیں، اسے اس بات کا بڑا دکھ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہے اور یہ اور بھی اس نے یار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ساری بات نا اس کے شوہر کو بتا دی۔ شوہر اس کا جو بوڑھا شخص تھا کافی دوست بن گیا، اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے ایسے ملنے نہیں آیا تھا، جو تمہاری بیوی ہے یہ پہلے سے میری لور تھی، تو میں اس کو جب سے جان رہا ہوں، اور اس نے اب پلان بنایا تم کو مروانے کا، تو تم جو ہے اس سے بچ کے رہو۔ اب شوہر اور دونوں میاں بیوی، شوہر کہتا ہے اگر ٹھیک ہے میری بیوی غلط تھی نا تو تم میری بیوی کو مار دے، تم جتنے پیسے دو گے مانگو گے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اب یہ لڑکا تھا، اس نے پہلے بھی مرڈر کر چکا تھا، اب اس لیے مسئلہ ہی کوئی تھا، لیکن یہ چاہ رہا تھا وہاں سے چار پیسے کھا لوں، دونوں طرف سے پیسے کھا رہا تھا۔ اب لڑکی جو تھی اس کے ساتھ یہ انتہائی واہیات طریقے سے جو اس کے ضرورتیں پوری کرتا ہے اپنی، بہت غلط طریقے سے ہوتے ہیں نا، انگلش طریقے سے۔ اب ایک دن میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، کسی بات پہ بحث ہوتی ہے، اور وہ شوہر کہتا ہے تم کو کردار کی اچھی نہیں ہو، میں نے تمہیں ہر چیز دی پر تو نے مجھ کو مروانے کی پلاننگ کر لی۔ عورت کہتی ہے میں نے پلاننگ کی، وہ تم نے پلاننگ کی، وہ مجھ کو بتا رہا تھا کہ تمہارا شوہر کہتا ہے میری بیوی کو مار دو، وہ کہتا ہے نہیں، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر کو مار دو۔ اب دونوں کو معلوم پڑ گیا یہ تو ڈبل گیم کر رہا ہے۔ عورت کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتی میں نے اس کی خاطر میں نے کتنی بدنامی مول لی، رشتہ داروں میں، خاندان میں، اس بوڑھے شخص سے شادی کی ہے، تو میں اس کو نہ معاف نہیں کروں گی۔ وہ لڑکا جب آتا بدماشی کرتا، زبردستی کرتا، پیسے بھی چھینتا، میاں بیوی دونوں ڈرتے اس سے۔ اب وہ لڑکے کا نا وہ اس کا جھاکا کھل گیا تھا، یہ کام بڑا خراب تھا۔ اب جو لڑکی ہے اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ایک دن وہ آتا ہے، اس کے لیے کھیر شیر بنا کے رکھتی ہے اور بے ہوشی کی دوائی ڈالتی ہے کھیر میں، کیونکہ وہ لڑکا اتنا صحت مند گبرو جوان تھا کہ وہ ایک دو بندے کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا، وہ تو پھر بھی عورت ذات تھی، اس کا مرد بوڑھا تھا۔ میاں بھی دونوں پلان بناتے ہیں، اس کی کھیر میں زہر ڈال دیتے ہیں۔ زہر ڈالنے کے بعد جو زہر کھا لیتا ہے اس کی بیوی اس کی گردن ذبح کر کے کاٹ دیتی ہے، اور بالکل تن سے علیحدہ کر دی گردن کو، اور وہاں سے
گھر بند کر کے لاش کو وہیں چھوڑ کے گردن کو دھو دھا کے تاکہ خون نہ ہو، ایک شاپر دو شاپر اچھی طرح پیک کر کے اپنے ساتھ فیصل آباد لے جاتی ہے۔ چہرے کو کہتی ہے مجھ کو چہرے سے پیار تھا نا، اس چہرے کو میں معاف نہیں کروں گی، وہ چلی گئی لے کے فیصل آباد۔ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بڑے تنگ تھے، آئے دن اس کے جو کمپلین آتی تھی محلے سے، رشتہ داروں سے، آنڈ گوانڈ سے، عورتوں کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اب نا ہوتا کیا ہے کہ جب وہاں بدبو آتی ہے 2 4 دن 5 دن بعد، جو نیچے کرایہ دار تھے وہ پولیس کو کال کرتے ہیں کہ اوپر والے گھر میں رہتے تھے ہمارے مالک، وہ یہاں پہ نہیں ہے اور اس گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ پولیس آتی ہے، دروازہ توڑتی ہے، اندر جاتی ہے تو دیکھتا ہے لاش پڑی ہے، سر کٹی لاش، اور لاش کا سر کہیں نہیں ہے۔ ڈھونڈا، معلوم پڑ گیا جی یہ گھر ان کا ہے، وہ کہاں گئے پتہ نہیں۔ اس نے پتہ کرایا، فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں سے ایڈریس لیا تو پتہ لگا جی اس کے سسرال ہیں فیصل آباد۔ وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھانڈتے فیصل آباد پہنچ گئے، ادھر اطلاع دی لڑکے کے گھر والوں کو، پتہ کرایا لڑکا کون تھا، پتہ لگا جی لڑکا فلاں قصبے کا لڑکا ہے۔ اس کے گھر میں فون کیا، اس کے باپ کو، بھائی کو، ماں کو بتایا کہ آپ کا لڑکا یہاں پڑا ہے، اس کی لاش پڑی ہے اور سر نہیں ہے، آ کے شناخت کر کے اپنے بیٹے کو لے جائیں۔ لڑکے کا باپ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، میں اس سے بہت تنگ تھا، میں اس کو بہت سمجھاتا تھا، اس نے ہر جگہ میرا منہ کالا کرایا، ایسی اولاد سے بہتر تھا میں نا اولاد ہوتی، اب مر گیا ہے تو مجھے اس کی لاش نہیں چاہیے۔ لاش لینے گیا نا، پھر گاؤں کے لوگ، برادری کے لوگ اسے کہتے ہیں چاچا جو بھی ہو گیا تو لاش تو لے کے آؤ نا۔ اب لاش تو وہاں لینے ریسیو کرنے پھر نہ باپ نہ گیا، اور محلے کے رشتہ دار لوگ گئے، ٹریکٹر ٹرالی پہ لاش رکھ کے لے آئے بغیر سر کے۔ اب پولیس پہنچتی ہے اس لڑکی کے پاس، انہوں نے کوئی کیس نہ کیا، لڑکے کے ماں باپ نے کوئی کیس نہ کیا، پولیس خود سے پہنچتی ہے اس عورت کے پاس، اسے کہتی ہے ہاں بھائی تم نے مارا تھا، لڑکی کہتی ہے ہاں میں نے مارا تھا، دھڑلے سے کہتی میں نے مارا تھا، جو ہوتا کر لو، پکڑنا ہے پکڑ لو، اگر کہتے ہو نا لڑکے کا سر دے دو تو ساری عمر ڈھونڈتے رہو نا، سر نہیں مل سکتا۔ بڑے وہاں پہ لوگ پریا بٹھائی، لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا نا بھائی اس لڑکے نے میری بدنامی کرائی، پہلی طرح کرائی، دوسری بار مجھ کو مارتا تھا، مجھ سے پیسے چھین لیتا تھا، اور میرے شوہر کے ساتھ مل کے پلان بنایا تھا مجھ کو مارنے کا، اور میرے شوہر سے کہا تھا تمہاری بیوی خراب ہے، میں تم اس کو مار دوں، اور مجھ سے کہا تمہارے شوہر کو مار دوں، لہٰذا میں نے اس کو مار دیا ہے، آپ نے مجھ کو جیل میں ڈالنا ڈال لیں۔ پولیس نے اپنے طور پہ اس کو حوالہ میں ڈال دیا۔ لاش کا سر نہیں ملا، کافی دن انتظار کیا، آخر لڑکے کا جو باپ تھا وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں میں دفنائے، آخر انہیں لوگوں نے مل کے تدفین کر دی، چند لوگ جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد عورت کے پیچھے کیونکہ کوئی کیس نہیں تھا، دوسری بھی کریکٹر کی لوز تھی، پولیس والے کچھ اس طرح کے تھے جو اس کے اچھے لگتے تھے، ان کے ساتھ اس نے معاملہ کیا، پولیس والے نے راتوں رنگین کی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ عورت کا دل اور بڑھ گیا، عورت نے جناب، اس کا شوہر تھا جو فوجی ریٹائر، ویسے ہی بوڑھا تھا، اب اسے ڈر تھا کہ اس عورت ذات نے کیسے اس کو ذبح کر دیا، اس کے آگے کچھ نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، لوگ بھول بھال گئے کون عورت تھی، وہ آ کے کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اس کی اپنی بیٹی جوان ہو گئی، اور آپ کے جو اب دور چل رہا ہے، اس دور میں وہ جناب یہ لائیو ٹک ٹاک ہوتی ہے، اس پہ وہ ماں بیٹیاں آ گئی۔ ماں بیٹیوں کا جو سلسلہ تھا، ماں ہو تو گئی تھی بوڑھی، اور ایسی بوڑھی نہیں تھی، ابھی بھی اس پہ روب باقی تھا، بہت سے لوگوں کا وہ دل بہلا سکتی تھی۔ ماں بیٹیوں نے سر عام یہ کام شروع کر دیا، لائیو پہ بیٹھ کے جیسے جیسے لوگ بولتے پنشمنٹ کرتے وہاں پہ کسی بندے کے ساتھ اس نے بہت جرانہ بنا لیا، وہ آتا ماں کو بھی استعمال کرتا اور بیٹی کو بھی استعمال کرتا، کیونکہ برائی کا اینڈ تو ہونا ہی ہے۔ آخر وہ اس کی بیٹی کو لے کے بھاگنا چاہتا تھا، ماں اس کو جو تھی نا، کردار کی تو غلط عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ نا شادی کر لے کے بھاگے نا، تاکہ ہم دونوں کا جو ہے نا، دونوں کی راستہ ہموار رہے، لیکن وہ لڑکا نہ مانا۔ اسی بات پہ تو میں تکرار ہوتی ہے ان کی، تکرار کے بعد بات اتنی بڑھتی ہے، ایک رات وہ آتا ہے اپنے چند یاروں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کو پرسرار طور پہ اغوا کر کے لے جاتا ہے، وہ لوگ اس کو استعمال کر کے اور بعد میں ان کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔
شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس عورت کی جو تھی نا، وہ مینٹلی بیمار تھی. چھوٹے بچوں کو یوز شروع کیا اس نے ٹیوشن سے. اینڈ کہاں پہ ہوا، کتنے لوگ اس میں مرے اس ایک عورت کی وجہ سے. یہ ایک سچا واقعہ ہے، کسی کا نام نہیں لیا، گاؤں کا نام نہیں لیا، تاکہ یہ ایک قصہ بڑا مشہور قصہ ہے. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں دیکھے واقعہ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کہانی کا سبق کیا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں ایسے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جن کو ذرا حیا شرم نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہوتے ہیں، پرائے مردوں کے ساتھ، پرائی عورتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ رکھے. ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب عورتیں نا فجر ٹائم اٹھتی تھی، آٹا جو گوندنے سے پہلے نماز پڑھتی تھی اور باوضو کے آٹا گوندتی تھی، اولاد تھوڑی نیک ہوتی تھی. آج کل ٹرینڈ آ گیا ہے، ماں بھی جناب اٹھتی ہے، نہ منہ ہاتھ دھویا ہوتا ہے، بچے کو ایک سینڈ سے بنا دیا اور بچہ گیا اور ماں پھر سو گئی، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں نا، تو شیطان ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، راغب کرتا ہے، ہمیں لذت دکھاتا ہے الٹی الٹی چیزوں میں. شیطان کی باتوں سے بچیں، کیونکہ آخرت ہماری جو سی ہے نا، ہر بندے چاہے کوئی بھی مذہب ہے اس کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ آخرت موت ہے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. سچے واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.